سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کابل میں نماز عید کے دوران صدارتی محل کے قریب راکٹ حملے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع صدارتی محل کے قریب نماز عید الاضحیٰ کے دوران راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے افغان حکام اور میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ منگل کی صبح ہونے والے ان راکٹ حملوں کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی متعدد بار افغانستان کے صدارتی محل کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ راکٹ محل کے باہر گرے ہیں اور فی الحال کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ افغان ٹی وی چینلز کی فوٹیج کے مطابق یہ راکٹ حملہ اس وقت ہوا جب صدر اشرف غنی دیگر اہم حکومتی شخصیات کے ساتھ محل کے ایک سبزہ میں نماز عید الاضحیٰ ادا کر رہے تھے۔ ترک صدر نے طالبان کے خلاف کارروائی کی تو وہ ہمارے دلوں سے اتر جائیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کے طالبان سے متعلق حالیہ بیان کے بعد پاکستان میں ان کے نام سے ٹویٹر پر ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، جس میں ان کے بیان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق ترک صدر نے پیر کو شمالی قبرص کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان کو افغانستان میں قبضے ختم کر دینے چاہیے۔ انہوں نے طالبان پر زور دیا تھا کہ انہیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو رہا ہے اور اس ضمن میں انہیں قبضے ختم کرنا ہوں گے۔ ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ طالبان کا نقطہ نظر وہ نہیں جو مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے۔ ترک صدر کا بیان ایسے موقع پر آیا ہے جب افغان فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی عروج پر ہے اور طالبان جنگجو مختلف اضلاع پر قبضے کر رہے ہیں۔ طالبان نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد بھی اگر ترک فوج کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے موجود رہی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ مشرق وسطی امریکہ سمیت متعدد ممالک میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب، فلسطین، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ریاستوں سمیت یورپ، امریکہ، کینیڈا، انڈونیشیا، جاپان اور افغانستان کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ گزشتہ برس کے مانند اس سال بھی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کئی اہم مسلمان ممالک بشمول پاکستان، متحدہ عرب امارات اور الجزائر نے عید کے اجتماعات کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی۔ اسی طرح رواں برس بھی محدود پیمانے پر حج کا انعقاد کیا گیا، جس میں سعودی عرب میں مقیم ان 60,000 افراد کو حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی جنہوں نے نہ صرف کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی تھی بلکہ وہ کسی دائمی بیماری کا شکار بھی نہ تھے۔ ایران میں عرب اکثریتی شہروں میں حکام کا مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں۔ ایران میں پانی کی دستیابی کی قلت کے خلاف مسلسل چوتھے روز بھی احتجاج جاری رہا۔ اس دوران مقامی میڈیا نے اتوار کی شام بتایا کہ ملک کے جنوب مغربی حصے میں واقع شہر الخفاجیہ میں مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کر دی گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق الخفاجیہ اور اس کے نواحی علاقوں میں انٹرنیٹ منقطع ہو گیا ہے۔ ایران میں عرب اکثریتی آبادی والے شہروں میں گزشتہ 3 روز سے احتجاجی سلسلہ جاری ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ایام کے دوران ملک کے جنوب مغرب میں خوزستان صوبے کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ احتجاج پانی کی عدم دستیابی، خوزستان صوبے میں پانی کی منتقلی کے منصوبوں اور صوبے کی آبادی کو جبری ہجرت پر مجبور کیے جانے کے خلاف سامنے آیا ہے۔ یاد رہے کہ ایرانی حکام عموماً مظاہرین کی ہلاکت کو مشتبہ عناصر اور انقلاب کے دشمنوں سے منسوب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ لائک کرنے والے کرم فرماؤں اور سبسکرائب کرنے والے عنایت فرماؤں کو راہی حجازی کا سلام پہنچے۔